الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم لوگ متعدد ایام سے احسان کی تفسیر سنتے چلے آئے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم نے احسان کا لفظ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا جو لفظ استعمال کیا ہے اور مختلف مواقع پر استعمال کیا ہے، اس کی پوری حقیقت اور پوری کیفیت بیان کی جائے. اس لیے کہ ہم لوگ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اپنے ماحول کے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن قرآن جس پس منظر میں اسے استعمال کرتا ہے یا یہ کہ جس وسیع معنی میں استعمال کرتا ہے، بہت سارے لوگ اس سے ناواقف رہتے ہیں. بعض الفاظ ہمارے ماحول میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ احسان ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو مفہوم اور اس کا معنی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے. اس کا معنی صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کسی بیمار کی تیمارداری کر دی جائے، کسی غریب کے اوپر احسان کر دیا جائے، اسے پیسے دے دیے جائیں، یا اور کچھ اس طرح کے کام کر دینے کا نام ہمارے پاس احسان ہے. لیکن میں شروع سے آپ کو بتاتا چلا آیا ہوں کہ لفظ احسان کا اصل معنی ہے کسی بھی چیز کو حسین اور خوبصورت بنا دینا، اچھا بنا دینا. لہذا ہر اچھا کام احسان ہے، ہر برا کام احسان کے خلاف ہے، اور یہ احسان ہر عمل میں داخل ہو سکتا ہے. عقیدوں کا احسان، اعمال اور عبادات کا احسان، معاشرت کا احسان، معاملات کا احسان. جیسے کہ میں نے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ کر بتائے کہ بھئی ان سب کے اندر بہتر سے بہتر انداز اختیار کرنے کا نام دراصل احسان ہے. لہذا ہماری معاشرت میں بھی احسان ہوگا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی احسان ہوگا، ماں باپ کے ساتھ بھی احسان ہوگا. میں نے یہ آیت بھی آپ کو سنائی تھی جو قرآن میں کئی جگہ آئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کا اللہ نے حکم دیا. یہاں احسان کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کچھ پیسے دے دیں ان کو، اس کا معنی ہے ان سے بول چال میں بھی اچھے ہوں، ان کے ساتھ رہن سہن بھی اچھا ہو، ان کا ادب بھی ہو، ان کا لحاظ بھی ہو، ان کی بڑائی اور عظمت کا خیال بھی ہو. اسی طرح بول چال کا ادب، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا ادب، رہن سہن کا ادب. اسی طرح ضرورت پر ان کی خدمت، جسمانی خدمت یا یہ کہ مالی خدمت، یہ سب کا سب احسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. بیوی کے ساتھ بھی احسان، بچوں کے ساتھ بھی احسان، غریبوں کے ساتھ بھی احسان، اپنوں کے ساتھ بھی احسان، دوسروں کے ساتھ بھی احسان. تو احسان کا لفظ ایسا عظیم اور اس قدر وسیع ترین لفظ ہے جو ہمارے ہر عمل کے اندر داخل ہو سکتا ہے. میں اس وقت جو ہے آپ کے سامنے کئی چیزیں تو میں نے پیش کر دی تھی. عقائد میں احسان، عبادات کا احسان، معاملات کا احسان، معاشرت کا احسان، اور اس وقت یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق کا احسان کیا ہوتا ہے. اخلاق یہ بھی دین و شریعت کا بہت اہم ترین شعبہ ہے، اس کا ایک جز ہے. قرآن میں آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو
بہترین اخلاق اختیار کرنے کی تعلیمات دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا اور اس کی فضیلت بیان کی. بڑے اچھے اخلاق یہ بہت اونچے درجے کی چیز ہوتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ترازو رکھ کر تولی جائے گی اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا تو سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ ہوگا بہترین اخلاق. دیکھ لیجئے، بتا رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، جب قیامت کے دن تولا جائے گا تو سب سے بھاری جو عمل ہوگا، سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا وہ کیریکٹر ہوگا. اچھا کیریکٹر، اچھا اخلاق، یہ جب انسان کے اندر ہوگا سمجھو کہ سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہو جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ افضل ایمان والا، تم میں سے سب سے زیادہ افضل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق ہیں تو ایمان اچھا ہے. اگر انسان کے اندر اخلاق نہ ہو، کیریکٹر اچھا نہ ہو، اس کا کردار اچھا نہ ہو تو پھر اس کا ایمان بھی اچھا نہیں ہو سکتا. سب سے بہترین ایمان والا وہی ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی بہترین اخلاق والا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے سے قریب ترین لوگوں میں سے ہوگا. یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ اخلاق کا کتنا اونچا درجہ اور مقام ہے شریعت کے اندر. ہم میں سے بہت سارے لوگ تو اخلاق کا کوئی حساب ہی نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اخلاق بھی کوئی درجہ رکھتا ہے، اخلاق بھی کوئی مقام رکھتا ہے دین اور شریعت کے اندر. اس لیے آدمی کبھی اخلاق کو سیکھنے اور اخلاق کو بنانے اور اخلاق کو سنوارنے کی فکر ہی نہیں کرتا. بعض لوگ کچھ نماز روزہ تو سیکھ لیتے ہیں لیکن اخلاق سیکھنے تو کوئی بھی نہیں آتا. ہم نے کبھی نہیں سیکھا کہ بھئی کسی مولانا کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس کوئی آدمی گیا ہو کہ جناب مجھے آپ نے قرآن سکھایا تھا نا، قرآن پڑھنا سکھایا تھا، ذرا اخلاق بھی سکھا دیجئے گا، میرے دل کو دل بنا دیجئے گا، میرے اخلاق کو سدھار دیجئے گا. یہ کہہ کر جانے والے تو میں سمجھتا ہوں کروڑوں میں ایک ہوگا کوئی، ورنہ تو بے شمار لوگ دنیا میں مسلمانوں میں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اخلاق کیا، اور یہ بھی دین کا کوئی حصہ اور جز ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ دین کے 6 شعبے ہیں، دین کے کل ملا کر 6 شعبے. سب سے اوپر والا شعبہ اس کا ہے عقائد کا شعبہ. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ، اور چیزوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے عقائد. دوسرے نمبر پر عبادات، نماز، روزہ، حج، ذکر اور وغیرہ بہت ساری عبادات. اور پھر تیسرے نمبر پر ہے معاشرت، جس کا ذکر اوپر ہو گیا، پہلے ہو گیا کہ ہم آپس میں رہن سہن جب کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے. ماں باپ کا لحاظ، بھائی بہنوں کا لحاظ، رشتہ داروں کا لحاظ، بیوی بچوں کا لحاظ، پڑوسیوں کا لحاظ، غیروں کا لحاظ، اپنوں کا لحاظ. یہ ہے معاشرتی زندگی. اور تیسرا شعبہ، یہ تیسرا ہوا. چوتھا شعبہ ہے معاملات، لین دین، خرید و فروخت، بازاری دنیا. یہ اس کا ذکر بھی میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کیا. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاقیات، جس کا آج ذکر میں نے چھیڑا ہے. اخلاق کو بنانا، سنوارنا، بہترین کرنا، یہ بھی دین اور اسلام کا بہت اہم ترین شعبہ ہے. اور چھٹا شعبہ ہے سیاسیات، یعنی ملک گیر طریقے پر جو ہماری زندگی ہوتی ہے، تو اس ملک گیر زندگی کے اندر ہم کو کیسا ہونا چاہیے،
ہمیں سیاسی امور کے اندر کیا بصیرت رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں کیا کارنامے انجام دینا چاہیے. جو ہمارا بڑا ہو، جو ہمارا رہبر ہو، جو ہمارا قائد ہو، جو ہمارا سیاسی لیڈر ہو، وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیاست کر کے دنیا والوں کو دکھا دیا. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہوئے، انہوں نے دنیا کو بتایا کہ بھئی سیاست کیسی ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب آئے، انہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ دین اور شریعت کے لحاظ سے جب کوئی سیاست قائم ہوگی، جب کوئی حکومت قائم ہوگی تو وہ حکومت کیسی قائم ہوتی ہے اور اس کے کیا برکات ہوتے ہیں. یہ ہے آخری شعبہ. یہ کل ہوئے 6 شعبے: عقائد کا شعبہ، عبادات کا شعبہ، معاشرت کا شعبہ، معاملات کا شعبہ اور اخلاقیات کا شعبہ، اور پھر آخری وہ ہے سیاسیات کا شعبہ. میں نے ابھی بتایا کہ اخلاق یہ بھی دین اور اسلام کا بڑا اہم ترین شعبہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہم پہلے سمجھ لیں کہ اخلاق کہتے کسے. اخلاق کے معنی عام زبان کے اندر کیریکٹر، کردار. یہ جو ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. اس کو ذرا آپ لوگ سمجھیں. اخلاق کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک اخلاق وہ جن کا تعلق خود ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے. ہماری ہی ذات سے ان اخلاق کا تعلق. جیسے ہم کپڑے کیسا پہنے، چلے تو کیسا چلے، بولے تو کیسا بولے، کھائے تو کیسے کھائے، اور مختلف دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی کام ہم کو کرنا ہے اس کے اندر جو اخلاق ہوتا ہے اس کا ذات سے تعلق ہے ہمارے، اسی کو آداب کہا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، بیت الخلاء جانے کی سنتیں، آنے کی سنتیں، جانے کی سنتیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو آداب ہیں یہ دراصل اخلاق کا ایک شعبہ ہے، اخلاق کا ایک حصہ ہے، اور اس کا تعلق خود ہماری ذات سے ہے. کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے لیکن ہمیں بہترین انداز سے رہنا چاہیے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری تہذیب، ہمارا تشخص، ہمارا امتیاز، ہمارا رہن سہن، یہ سب ایک خاص انداز کا جو اسلام نے ہم کو سکھایا اس طریقے پر ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں آداب والا حصہ. دوسرے اخلاق وہ ہیں جن کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے. ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، تعلق داروں سے ہوتا ہے، غیر لوگوں سے ہوتا ہے. جب آپ کسی سے ملتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق کرتے ہیں، کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں، ان سب جگہوں پر دوسرے لوگوں سے آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، آپ کا کیریکٹر دوسروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ دوسرا ہے. اس کو کہتے ہیں حقوق. اس کا نام کیا ہے؟ حقوق. ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور غیروں کے حقوق، اپنوں کے حقوق. ایک مستقل ایک شعبہ ہے دین کا، یہ ہے حقوق. یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہوتا ہے. اور تیسرے اخلاق وہ ہے جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. جن کا تعلق اللہ کی ذات سے. ہمارے اندر کچھ ایسے اخلاق ہونا چاہیے جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور تواضع ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو وہاں صبر کا معاملہ ہونا چاہیے. اسی طریقے پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. یہ بھی کیریکٹر اور اخلاق کا ایک حصہ ہے. اور اس کو کہتے ہیں تہذیب نفس. یہ پورا کیا ہے؟
تہذیب نفس، یعنی نفس کو سنوارنا، نفس کو بنانا، نفس کی اصلاح کرنا۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دنیا میں بھیجا وہ کن کاموں کے لیے بھیجا۔ اللہ نے اس کا ذکر کئی جگہ کیا۔ ایک جگہ اللہ یوں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا مسلمانوں پر کہ ان کے اندر ایک نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا، جو رسول یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ جو اللہ کی وحی آپ پر آئی وہ وحی دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کے اچھے اخلاق پیدا کرتے ہیں، ان کو سنوارتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، یہ تزکیہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک کام آپ کا یہ ہے کہ آپ کتاب اللہ کی یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور حکمت کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو ساری باتیں سکھاتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس کے اندر جہاں بہت سے کام آپ کے بتائے، وہیں پر ایک بات یہ بھی بتائی وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ، اصلاح، ان کی تہذیب نفس، ان کے اخلاق کو سنوارنا اور بنانا، ان کے دل کو بنانا اور سنوارنا، ان کے اندرون کو بنانا اور سنوارنا، ان کے ظاہر کو بھی سنوارنا اور بنانا، یعنی آداب بھی سکھانا، حقوق بھی سکھانا، اور اللہ سے جو تعلق وابستہ ہیں ان تعلقات کو ہموار کرنے کی تعلیم دینا۔ یہ تینوں کی تینوں مل کر اس کا نام ہوتا ہے اخلاق۔ اگر کسی بندے سے پوچھا جائے بھائی اخلاق کیا، تو آپ کو بہت سارے لوگ یہ جواب دیتے ملیں گے، کہ کوئی ملے تو ذرا ہنس کے بات کر لینا اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن اتنا ہی تھوڑا ہی ہے۔ اگر کوئی آئے تو چائے پلا دینا اخلاق ہے، جی وہ بھی ہے اخلاق میں، لیکن اتنا ہی نہیں ہے اخلاق۔ اخلاق ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑا پہلو ہے، بہت بڑا شعبہ ہے، اور اس کے تین میں نے حصے آپ کو بتائے۔ ایک حصے کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے، ایک حصے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ایک حصے کا تعلق مخلوق سے ہے۔ تین ہی تو ہے نا دنیا میں۔ اب ایک اللہ کی ذات ہے جن سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیسا بہتر سے بہتر تعلق ہونا چاہیے۔ دوسرے کے مخلوق ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، فلاں ہیں اور فلاں، ان کے ساتھ تعلقات۔ اور تیسری ہماری ذات ہے، ہماری ذات کیسی ہونی چاہیے، ہماری ذات سے متعلق کیا حکم ہم کو دیا گیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ملتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے اخلاق۔ ان میں سے جو پہلی چیز میں نے بتائی وہ آپ کو بتائی آداب، یعنی جو اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے اخلاق ہیں۔ اسلام نے ہم کو بتایا کہ تم اپنی ذات کے اعتبار سے کیسے رہو، تمہارے اندر کیا بہترین اخلاق ہونا چاہیے، اٹھنا کیسا، بیٹھنا کیسا، بولنا کیسا، رہنا سہنا کیسا۔ اور اسی کے اندر دین اسلام نے ہم کو تعلیم دی پاکی و صفائی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ زندگی میں ہم کو کیسا رہنا چاہیے؟ پاک رہنا، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، گھر پاک ہو، اپنی چیزیں پاک ہو، اور جو ہے پورا سسٹم ہمارا بہترین انداز کا ہو، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو لوگوں کو کھٹک پیدا کرنے والی، بدتمیزی کی، بد اخلاقی کی، بد کرداری کی۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہیں پر گندگی پڑی ہوئی ہے، بیٹھ کے لکھ رہا ہے، وہیں کچرا پڑا ہوا ہے، بیٹھ کے کام کر رہا ہے، سارا ماحول دھول میں اٹا ہے،
کپڑے دیکھے تو بے ڈھنگے، جسم دیکھو تو بے ڈھنگا، نہاتا نہیں، دھوتا نہیں، بدبو آ رہی ہے۔ اسلام کے اندر یہ تعلیمات جو آپ کو ملتی ہے، پاکی و صفائی و ستھرائی کی تعلیمات، یہ ساری کے ساری تعلیمات اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ ایک انسان کا اپنے اعتبار سے رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کا سامنے والا جو حصہ ہے اس کو صاف اور پاک رکھا کرو، کیونکہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے سامنے والے حصے کو غلیظ و گندا رکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے مشکاۃ شریف کے اندر، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے سامنے والے حصے کو صاف رکھو، پاک رکھو۔ ہمارے حضرت مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ایک موقع پر اپنے ایک مجلس کے اندر صرف اسی حدیث کے اوپر بیان کیا اور تقریباً 1 گھنٹہ بیان کیا، مجھے جہاں تک یاد ہے۔ حدیث یہی پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے سامنے والے حصے کو پاک و صاف رکھو۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے کہ اپنے گھروں کا سامنے والا حصہ اس کو پاک و صاف رکھو، اسی سے خود سمجھ میں آیا کہ گھر کا اندر والا حصہ تو اور زیادہ پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور جب یہ سمجھ میں آیا کہ گھر کے اندر کو صاف رکھنا ضروری، تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ گھر کے اندر کی چیزوں کو اور بھی پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ کھانے کی پلیٹ، گلاس اور مختلف قسم کی چیزیں، اور اپنے کپڑے اور مختلف وہاں جو آپ نے کپڑے ضرورت کی چیزیں رکھی وہ سب پاک و صاف ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جب یہ پاک و صاف ہونا ضروری، تو اس سے یہ خود سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا جسم بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اگر جسم پاک و صاف نہیں اور آدمی کپڑے پہن لیا بہت اچھے، دھویا دھایا عطر لگا لیا، لیکن جسم کو پاک و صاف نہ کیا، جسم میں بدبو آ گئی، اسی بدبودار جسم کے اوپر بہترین کپڑے چڑھا لیا، آپ بتاؤ کون اسے بازو میں بٹھائے گا؟ ایسے لوگ کبھی کبھی مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، نہاتے نہیں، دھوتے نہیں۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ ایک صاحب میرے سے ملنے کے لیے آئے، میں یہاں بیٹھا تھا بازو کے دفتر میں، بہت سال پہلے کی بات، اپ ٹو ڈیٹ آدمی تھے، سوٹ بوٹ میں ملبوس تھے۔ وہ آئے، آ کر وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے، تو میں نے بات کرنا شروع کی، تو اتنے میں مجھے محسوس ہوا کہ بڑی بدبو آ رہی ہے۔ میں پریشان ہو گیا، کوئی طالب علم تھے میرے پاس، میں نے ان سے کہا کہ بھائی بڑی بدبو آ رہی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، دماغ خراب ہو جا رہا ہے، کیا بات ہے ذرا دیکھو کیا ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ طالب علم ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ تو گندگی ادھر ادھر نظر نہیں آئی۔ پھر اس طالب علم نے آ کر مجھے آہستہ سے کہا، جو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں بدبو انہی کے اندر سے آ رہی ہے، جو صاحب آپ سے بات کر رہے بدبو انہی سے آ رہی ہے۔ اب وہ کہیں تو کیسے کہیں، بیچارے سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ اس سے کہا جائے۔ اب میں صبر سے کچھ دیر تک بیٹھا رہا، لیکن اتنی بدبو، میں اب سوچتا رہا آخر اتنی بدبو اس آدمی میں آئی کیوں۔ پھر اندازہ یہ ہوا کہ وہ صاحب جب اپنے گھر سے صبح میں نکلے ہیں تو انہوں نے اپنے جوتوں کے ساتھ ساکس پہنے تھے، اور جوتوں میں صبح سے پتہ نہیں کب تک چلے پھرے دھوپ میں ادھر ادھر، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، اور وہ باہر جوتوں کو چھوڑ کر ساکس کے ساتھ میرے سے ملنے کے لیے آئے، وہ ساکس میں بدبو آ رہی تھی۔ اب میں نے ایک حکمت برتی، میں نے کہا بھائی یہاں بڑی بدبو آ رہی ہے، ہم سب کے سب ذرا ادھر باہر چلے جاتے ہیں اور ذرا اپنے ہاتھ پیر دھو لیتے ہیں۔ تو وہ صاحب بھی گئے اور اپنا وہ جو تھا نکالا، اس کے بعد میں نے بھی جو ہے جا کر وضو وغیرہ کیا، پھر وہ صاحب بھی وضو وغیرہ کر کے آئے۔ دیکھیے بعض وقت ایسا ہوتا ہے سوٹ بوٹ میں تو آدمی ہوتا ہے، لیکن اندر سے بدبو، اس کا بڑا لحاظ حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کچا پیاز اور
کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد کو نہ آئے جب تک کہ اپنے منہ کو صاف رکھ. اور فرمایا کہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے اور اس بدبو سے اللہ کے فرشتوں کو تکلیف گزرتی ہے. اللہ کے فرشتوں کو بھی ہوتی ہے اور انسانوں کو بھی ہوتی ہے. انسان بھی اگر پاکیزہ ہے, طبیعت کے اندر نفاست ہے, طبیعت کے اندر طہارت ہے, تو اسے بھی وہ بدبو گوارا نہیں ہوتی. بات مجھے یاد آئی کہ آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے کہ وہ دعوتوں کے اندر کچی پیاز استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, کچی پیاز کھانا ناجائز نہیں ہے, کھا سکتے. کچی پیاز کھاؤ, کچا لہسن کھاؤ, کھانا جائز ہے, مکروہ بھی نہیں ہے, بالکل کوئی اس کے اندر شک نہیں. لیکن اسے کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ منہ کو اچھی طرح صاف نہ کیا جائے. بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد میں باہر سے کھا کر بھی آنے کی اجازت نہیں, تو پھر مسجد میں دعوت کرنے والے جب دعوت کرتے ہیں تو یہی بیٹھ کے پیاز کھاتے رہیں تو کیسے جائز ہو سکتا ہے. بعد وقت ابھی یہ اعتکاف کا موسم آ رہا ہے, بعض لوگ اعتکاف میں دعوتیں بھی کرتے ہیں یا اپنے گھروں سے بھی منگاتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے, یعنی پیاز کی چٹنی آ جاتی ہے, کچی پیاز اس کے اندر ہے. مسجد ہی میں بیٹھ کر معتکف صاحب کھاتے ہیں. اسی طرح جماعت کے لوگ, تبلیغی جماعت کے لوگ جب وہ کوئی میٹنگ کرتے ہیں یا کوئی مشورہ کرتے ہیں, کوئی بیان کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد میں جو ہے دعوت ہوتی ہے, کھانا ہوتا ہے, کبھی ناشتہ ہوتا ہے. خیر کوئی بات نہیں, ہوتا ہے, کھائے بغیر کیسے زندگی ہوگی, وہ تو ہے. لیکن جب ایسی دعوتیں کی جائیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کچی پیاز استعمال نہ کی جائے, اس سے پرہیز کرو. آپ کھاؤ بریانی کھانے میں تو کوئی اعتراض نہیں, آپ کھائیے اور حلوے مانڈے جو چاہیے, لیکن جو چیز ناجائز ہے مسجد میں بیٹھ کر اس کو کھائے آدمی, جبکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں باہر اپنے گھر میں کھانے والا بھی مسجد کو نہیں آ سکتا جب تک کہ منہ کو صاف نہیں کر سکتا, تو خود مسجد کے اندر بیٹھ کر ایسی دعوتیں کھائے اور اس کے اندر یہ چباتا رہے آدمی, یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے. لہذا جماعت والوں کو بھی اس سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے, اور یہ معتکف لوگوں کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کو مسجد کے اندر لانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کے اندر تو بدبو جو موجود ہے تو اس کو مسجد میں لانے کی بھی اجازت نہیں. اسی سے مجھے بات یاد آئی, اب تو خیر زمانہ نہیں رہا, ایک زمانے تک وہ کیروسین آئل ڈال کر لیمپ جلائے جاتے تھے, بعض لوگ مسجدوں میں بھی جلا دیتے تھے. یہ بھی ناجائز ہے, اس لیے کہ کیروسین آئل جو ہوتا ہے جسے مٹی کا تیل کہا جاتا ہے, اس کے اندر بھی بدبو ہوتی ہے جیسے کہ آپ کے پیٹرول کے اندر ہوتی ہے, پیٹرول میں بھی بدبو ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ کہیں یہ بیان کیا تو ایک صاحب کہنے لگے, کہہ رہے بعض لوگوں کو تو بہت اچھی لگتی ہے, وہ سونگتے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ان کا مزاج خراب ہو گیا ہوگا, اگر کسی کو پاخانے کی بو اچھی لگ رہی ہے تو میں کیا کروں. تو یہ کیروسین آئل ہو, اسی طریقے پر یہ پیٹرول کی بو ہو, ظاہر بات ہے یہ تو بدبو ہے, اس لیے اس چیز کے ساتھ مسجد میں نہیں آ سکتے, اس کا لیمپ نہیں جلا سکتے. تو میں کہہ رہا تھا پرانے زمانے میں لیمپ جلائے جاتے تھے, لیکن مسجد کے بارے میں علماء نے اسی زمانے میں مسئلہ لکھا کہ مسجد کے اندر ایسا لیمپ جلانا جائز نہیں ہے جس کے اندر کیروسین آئل ڈالا گیا. میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بار تمل ناڈو کے علاقے آمبور, والمباڑی وغیرہ تشریف لائے. وہاں پر کئی جگہ پر حضرت کے بیانات تھے. آمبور کے اندر ایک مسجد کے اندر بیان طے تھا مغرب کے بعد. ہم لوگ وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے تھے. اس کے بعد حضرت تشریف لائے اذان سے 4-5 منٹ پہلے. تو کار سے حضرت کو ہم لوگ اتار کر مسجد کے اندر لائے. تو مسجد ایسی تھی کہ مسجد ایسا گھسنے کے بعد
ادھر کچھ بنا رکھا تھا انہوں نے ٹیبل ویبل، اور اس کے اوپر لینٹین چل رہا تھا. حضرت داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی اس کے اوپر نگاہ ڈالی اور وہیں پر تشریف لے گئے اور کہا کہ بھئی یہاں کے ذمہ دار ہاں باپ کو ہوئے. وہیں پر تھے کچھ صدر صاحب، سطر صاحب وغیرہ وغیرہ. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آپ کا جو لیمپ جل رہا ہے اس کے اندر کون سا تیل استعمال ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیروسین آئل ہے. حضرت نے کہا آپ کے بستی کے کیروسین آئل میں خوشبو ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے؟ حضرت نے ان سے پوچھا آپ کی اس بستی کے کیروسین آئل میں، مٹی کے تیل میں خوشبو ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے؟ اب وہ بیچارے پریشان ہوئے، کہا کہ بدبو ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا جب بدبو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے تو پھر مسجد کے اندر اس کا جلانا کیسے جائز؟ تو بہرحال یہ ضمنی باتیں تھی. میں عرض یہ کر رہا تھا پاکی صفائی کا بہت حکم شریعت کے اندر دیا گیا، مسجدوں کے اندر آنے کے سلسلے میں بھی دیا گیا. اسی میں مثالاً میں نے عرض کیا مسجد کو آؤ تو کیسا آؤ، پاک ہو، صاف ہو، مسواک کیا کرے. یہ سب جو تعلیمات ہیں اسلام کے اندر، مسواک کرنے کی تعلیم، نہانے دھونے کی تعلیم اور وضو کرنے کی تعلیم. اسی طریقے پر جو ہے یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اپنے یہ جو پورے ہوتے ہیں ان کے اندر کا جو میل ہوتا ہے اس کو بھی صاف کیا جاتا ہے. بغلوں میں جو بال اگتے ہیں ان کو باقاعدہ ہفتے وار صاف کیا جائے. اسی طرح اور جگہ پر جو اس طرح کے بال اگاتے ہیں ان کو برابر صاف کیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر بدبو پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. جب بدبو پیدا ہوگی اور آپ اسی سے چلتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے اور پھر اسی سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی آ جائیں گے تو ظاہر بات ہے بڑی غلط بات ہوگی. اس لیے ساری تعلیمات اسلام نے ہم کو عطا کی ہے پاکی صفائی کے بارے میں. اسی طرح کھانے کے آداب سکھائے، کھانا کیسا کھانا چاہیے. کتنا بہترین طریقہ ہے جو اسلام نے ہم کو عطا فرمایا کہ دسترخوان بچھایا جائے اور سامنے سے کھایا جائے اور لقمہ چھوٹا چھوٹا بنا کے لیا جائے. یہ نہیں کہ جناب اتنا بڑا بڑا لقمہ لینے لگے اور منہ میں ٹھوس لے، اتنا بڑا منہ پھاڑ کے کھانے لگے اور پھر اس کے بعد میں نگل جائے. حکم دیا گیا چھوٹا چھوٹا نوالا لو اور اس کو خوب اچھی طرح چبا لو اور چبانے کے بعد اس کو نگلو، چپ چپ کی آواز نہ آئے. اور اسی طریقے پر خوب چبا کے کھانے کا حکم دیا گیا. اور یہ طبی اعتبار سے بھی کہا گیا ہے کہ چبا کر جب استعمال کیا جاتا ہے کھانا تو ہمارا جو تھوک ہوتا ہے جس کو لعاب کہتے ہیں وہ کھانے میں مکس ہوتا ہے اور کھانے میں مکس ہونے کے بعد وہ ہضم کرنے میں بڑا معین بنتا ہے. یہ اللہ نے جو ہمارے اندر تھوک رکھا ہے یہ تھوک گویا کے ایک چورن ہے. بہت سارے لوگ کھانے کے بعد چورن کھاتے ہیں نا، وہ چورن اس لیے کھانا پڑتا کہ چباتے ہی نہیں نگل جاتے ہیں. اگر چبا چبا کے کھائیں تو چورن کی ضرورت نہ پڑے انسان کو، اس لیے کہ چورن کا کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر لعاب پیدا کیا. بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ آداب، کھانے کے آداب، کپڑے پہننے کے آداب، کپڑے نکالنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، مختلف قسم کے آداب. آج جو پارا پڑھا گیا اس کے اندر ایک جگہ پر آیتیں آئی ہے حضرت لقمان حکیم کے قصے میں. حضرت لقمان کے نام پر ایک سورت موجود ہے جو آج پڑھی گئی پارے میں، چھوٹی سی سورت. اس سورت کے اندر ایک رکوع میں حضرت لقمان حکیم کی وصیتیں اور نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اللہ نے اس کا ذکر کیا. اسی کے اندر ان کی ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ اکڑ کے نہ چلنا. اور انہوں نے کہا کہ جب بات چیت کرو تو چیخ چیخ کے بولو مت، اس لیے کہ بہت چیخ کر بولنا یہ بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. یہ ہے قرآن کریم کے اندر. معلوم ہوا کہ بولنے کا ادب بھی سکھایا. جتنی ضرورت آپ کے والیوم میں ہونا چاہیے اتنی رکھی. ایک آدمی سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اور اتنی زور کی بول رہے ہیں کہ 50 آدمی سن سکے، کیا ضرورت ہے؟
اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کل لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بھی بڑا غلط ہو رہا ہے، یہ بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ جب اللہ نے یہ بتایا حضرت لقمان حکیم کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، پست رکھ کر بات کرو، جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کرو، اسی سے معلوم ہوا کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہو تو وہ بھی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، بے ضرورت خواہ مخواہ ڈال دیا۔ جیسے بعض مسجد والے کیا کرتے ہیں، اوپر والا اسپیکر پوری تراویح میں چل رہا ہے، تراویح پڑھ رہے مسجد والے اور اسپیکر آن ہے اوپر کا، اور پورے محلے کے اندر آواز آ رہی ہے، عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں، بچے وہاں پر سو رہے ہیں، دوسرے کام کاج کرنے والے اپنے کام دھام میں مشغول ہیں، کوئی بیمار آدمی ہے تو وہ سویا ہوا ہوگا، یا اور غیر مسلم ہوگا تو وہ اپنے کام دھام میں مشغول ہوگا۔ ایسے موقع پر اوپر کا اسپیکر آن کر کر پوری دنیا تک آواز کو پہنچانا قرآن کریم کی، یہ دراصل قرآن کی بے ادبی ہے۔ جب سن ہی نہیں رہے لوگ تو آپ کیوں اوپر کا آن کر رہے؟ بعض جگہ پر جو ہے تراویح میں نہیں تو بعض جگہ پر سلام پڑھنے کے لیے ڈال دیتے ہیں، بعض مسجدوں میں سلام پڑھا جاتا ہے فجر کے بعد اور فلاں وقت میں، اور پھر اس کے بعد اوپر کا آن کر دیا۔ فجر کے بعد تو بہت سارے لوگ سوتے رہتے ہیں، غیر مسلمین بھی سوتے رہتے ہیں، اور وہاں اسپیکر سے بڑی آواز کے ساتھ چار طرف آواز کو پھیلایا جا رہا ہے اور سلام پڑھا جا رہا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یہ بول بول کر لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھا رہے۔ بھائیو بزرگوں، یہ ساری باتیں یہ اس تہذیب کے خلاف ہے جو اسلام نے ہم کو عطا کی۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام بڑا معقول مذہب ہے جو ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، پاکیزگی سکھاتا ہے، لوگوں کی رعایت سکھاتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آداب کے اندر بہت بڑی فہرست ہے۔ اگر میں صرف آداب پر گفتگو کروں تو شاید ایک مہینہ بھی کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے یہ، لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا مستقل سبجیکٹ تو ہے لیکن ہم نے حاصل کرنے والا کوئی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اخلاق کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آداب کیا، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم کو کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے، کپڑوں کے آداب کیا، کھانے پینے کے آداب کیا، اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا، دعوت میں گئے تو آداب کیا، پڑوسیوں کے ساتھ آداب کیا، اور مختلف قسم کے آداب، ہمیں کچھ بھی خبر نہیں، اسی طرح الٹی سیدھی زندگی ہماری ہو رہی ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری ایک کتاب ہے چھوٹی سی، اس کا نام ہے اسلامی اسباب، اس کے اندر عقائد بھی ہیں اور اس کے ساتھ مسائل بھی ہیں اور بھی مختلف باتیں ہیں، اسی کے ساتھ اس کے اندر ہم نے احادیث کے حوالے سے مختلف قسم کے آداب کو بیان کیا ہے، کھانے کے، پینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، یہاں تک کہ ہنسنے کے اور رونے کے، جوتا نکالنے کے اور جوتا پہننے کے، کپڑے پہننے کے اور کپڑے نکالنے کے، کہیں پر کھائیں تو کیا آداب، اپنے گھر میں کھائیں تو کیا آداب، وغیرہ وغیرہ۔ آپ لوگ جن کے پاس نہ ہو ان کو میں ترغیب دیتا ہوں کہ اس کتاب کو خریدیں، اس کو پڑھیں اور وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ اخلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے اور بتائے ہیں۔ جب اس طرح انسان اپنے آپ کو بنائے گا تو کتنا پاکیزہ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی مسجد میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک طرف تھے، وہ صحابی آئے تو اس حالت میں آئے کہ ان کے بال تھے، بڑے بڑے بال، لیکن نہ کنگھا نہ تیل نہ کچھ، بڑے بے ڈھنگے بے اصول طریقے پر انہوں نے رکھے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، ان کے پاس جاؤ اور ان کو پوچھنا کیا تمہارے پاس تیل نہیں ہے، کیا تمہارے پاس کنگھا نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ صحابی اپنے گھر واپس گئے، اس کے بعد تیل ڈالا، اس کے بعد کنگھا کیا، ڈھنگ سے بالوں کو رکھا، پھر مسجد کو آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھو کتنا اچھا لگا۔
یہ ہے اسلام کی تعلیم. کپڑے پہننے میں، بالوں کے رکھنے میں اور چیزوں کے سلسلے میں مکمل ایک ضابط حیات ہم کو عطا کیا گیا. اس لیے بھائیوں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ اخلاق کے بارے میں نے آپ کے بارے میں کہا اور اس کا ایک جز کی طرف اشارہ دیا. وہ کیا ہے؟ آداب. آداب زندگی یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے. دوسرا اور تیسرا حصہ جو میں نے بیان کیا، اس میں سے جو مخلوق سے متعلق ہے اس کے بارے میں تو کافی گفتگو معاشرتی مسائل کے ضمن میں ہو گئی کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا سہنا، کیسا ہو، یہ حقوق جس کو کہتے ہیں اس کا ذکر میں نے وہاں کر دیا. اب ایک چیز باقی رہ گئی، وہ ہے ان حقوق کا بیان، ان اخلاق کا بیان جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. یہ ذرا مسئلہ ہے اور طویل مسئلہ ہے. میں ان میں سے بعض اخلاق، اہم ترین اخلاق جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کو انشاءاللہ پھر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل کے ساتھ ان تعلیمات کو حاصل کرنے اور اس کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.